الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن رجلا سفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم في المستدرك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوا لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم أي يحب أهل بيتي حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن ماجہ فی السنن۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ سب کے علم ہے ماہ محرم ہے یہ، اور محرم کے حوالے سے ہمارے ہاں عام طور پر شان حسین بیان کی جاتی ہے، شان اہل بیت بیان کی جاتی ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم آل رسول کے تذکرے کریں گے، ہمیں جنت ملے گی، ہماری بخشش ہوگی۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ آل رسول کا تذکرہ صرف محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورا سال کرنے کا ہے۔ محرم میں تو ہم اس لیے کر لیتے ہیں کہ دل بھی کچھ دکھی ہوتا ہے، واقعہ یاد آیا ہوتا ہے تو ہم آل رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ورنہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سارا سال ہی یاد رکھا جائے، ہمیشہ ہی ان کے تذکرے ہوں، ہمیشہ ہی اس گھرانے کی نوکریاں کریں ہم، ہمیشہ ہی اس گھرانے کے گن گائیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر گھرانہ دیا، چن کر۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چنا انسانوں کو، عربوں کو چھانٹا، عربوں کو پھر ان میں سے چھانٹا ہاشم کو، قریش کو، مجھے چھانٹا، پھر کہنے لگے اللہ نے پھر میرے گھرانے کو بھی چھانٹا کہ مجھے اللہ نے چن کر گھرانہ دیا ہے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میرے صحابہ کو بھی چھانٹا۔ اللہ نے پوری انسانیت میں سے صحابہ کو چھانٹا کہ میں ان کو اپنے نبی کا ساتھی بناؤں گا۔ پھر پوری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھرانے کو چھانٹا، میں ان کو اپنے نبی کی بیویاں بناؤں گا، میں ان کو اپنے نبی کی بیٹیاں بناؤں گا، میں ان کو اپنے نبی کے بیٹے بناؤں گا، اور ان کو میں اپنے نبی کے نواسے بناؤں گا، پھر ان کے نواسوں کی اولاد ہوگی۔ اللہ نے یہ چھانٹا پہلے کہ میرے نبی کا گھرانہ کیا ہوگا۔ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی پاک باز بیویاں وہ آپ کے گھرانے میں شامل ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت عائشہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب نامی آپ کی دو بیویاں ہیں، زینب بنت جہش اور ایک زینب بنت خزیمہ، آپ کی دو بیویاں ہیں زینب کے نام سے۔ تو حضرت زینب، حضرت رملہ، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت ہند جن کو ام سلمہ بھی کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں، یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کی بیویوں کے جو ہماری ماں ہیں، قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، ایمان والو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں امی عائشہ صدیقہ کائنات۔ تو آپ کی بیویوں کی زندگی جانی جائے، دل تو یہ کہتا ہے کہ ہم اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو سارے اہل بیت کا تھوڑا تھوڑا کر کے پورے سال میں تذکرے سنیں۔ صرف شان حسین ہم بیان کرتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، میری کوتاہی ہے کہ شان حسین تو کمال بات ہے، کوئی اس میں دوسری بات ہی نہیں، لیکن جہاں شان حسین ہم بیان کریں وہاں شان حسن بیان کریں۔
جہاں شان حسن بیان کریں شان علی بیان کریں، وہاں شان فاطمہ بیان کریں، وہاں آپ کی دوسری بیٹیاں شان زینب بیان کریں، شان رقیہ بیان کریں، شان ام کلثوم بیان کریں۔ پھر آپ کے بیٹے ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، ان کے تذکرے کریں۔ پھر ہم آپ کی بیویوں کے تذکرے کریں، حضرت خدیجہ کا تذکرہ کریں، سودا کا تذکرہ کریں، جویریہ کا تذکرہ کریں، میمونہ کا تذکرہ کریں، عائشہ کا تذکرہ کریں۔ میں نے ابھی آپ کو نام گنوائے، رضی اللہ عنہن، ان سب کا تذکرہ کریں۔ پھر ہم آپ کے چچوں کا تذکرہ کریں، عباس کا تذکرہ کریں، آل عباس کا تذکرہ کریں۔ دل تو یہ کہتا ہے کہ بس یہ ممبر ہو اور آل رسول ہوں اور ہماری زبان ہو اور آپ کے کان ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ ہم سب جنت کے مہمان ہوں گے۔ ہم اللہ کے نبی کے گھرانے کے گن گانے والے جو ہوئے، ہم ان کے غلام جو ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی کی بیویاں، ان کو جاننا، ان کی زندگی جاننا۔ پھر آپ کے بیٹے، سب سے بڑا پہلا قاسم، پھر اس کے دوسرا عبداللہ اور تیسرا ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے تھے 1.5 سال کی عمر میں۔ پھر آپ کی بیٹیاں، حضرت زینب سب سے بڑی، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فاطمۃ الزہرا وہ بطول نبی، وہ آپ کی چوتھی پیاری لاڈلی چھوٹی بیٹی تھی، ان سے آگے نسل چلی ہے۔ پھر حضرت علی آپ کے داماد ہیں، اور پھر حضرت فاطمہ سے آگے حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے۔ کیا ہستیاں تھیں! حضرت حسن پیدا ہوئے، میرے نبی تشریف لائے، پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی بڑے بہادر جنگجو مجاہد تھے، کہا جی اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو کا حرب۔ آپ نے فرمایا میرے اس بیٹے کا نام حسن ہے۔ انہوں نے حرب نام رکھ لیا تھا، تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کہا نہیں اس کا نام حسن رکھو۔ پھر 1 سال بعد، بعض روایت میں 11 ماہ بعد، حضرت حسین پیدا ہوئے۔ پھر جب آپ پیدا ہوئے، آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حرب، جنگجو۔ تو آپ نے فرمایا ان کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، طبقات میں لکھا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ 2 نام ہیں جو اللہ نے قیامت، اللہ نے انسانوں کی پیدائش سے لے کر اب تک ان کو اپنے خزانوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں ہوا، اللہ نے یہ میری اولاد کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو میری اولاد ہے، اللہ نے یہ نام ان کے رکھوانے تھے، لہذا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ یہ ایسے نام ہیں کہ اس سے پہلے کسی کے نہیں تھے تاریخ میں۔ دیکھو نام بھی میٹھے ہیں، حسن بولیں سکون آتا ہے، حسین بولیں سکون آتا ہے۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، محسن نام تھا، چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اہل بیت کے تذکرے، اہل بیت کی شانیں بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ، میں نے پہلے عرض کیا تھا، صرف ایمان کا حصہ ہی نہیں، یہ ہماری نجات کا مدار ہے کہ ہم ان کے گن گائیں گے، ہم پار ہوں گے انشاءاللہ۔ جس نے بھی حسینی بن کر دکھلایا، جنت اس کو ملی۔ جو حسنی بن کے گیا وہ جنت میں گیا، جو زہراوی حضرت زہرا کا غلام بن کر گیا وہ جنت میں گیا، جو ازواج مطہرات کا گن گانے والا ہوا وہ جنت میں گیا، جو میرے نبی کے گھرانے پہ کٹ گیا، لٹ گیا، وہ پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ ہم اسی گھرانے کے مداح ہیں، ہم اسی گھرانے کے تعریفیں کرنے والے ہیں، ہم اسی گھرانے سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا۔ ہماری اولادوں کے ناموں میں حسن و حسین کی جھلک ہو۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا محمد زکوان جیلانی، کیونکہ میرے نام کے آخر میں جیلانی آتا ہے۔ پھر میں نے چھوٹے بیٹے کا نام رکھا محمد رومان جیلانی۔ پھر مجھے خیال آیا، ابھی میں نے ان کا بے فارم نہیں بنوایا تھا، پھر مجھے ان کا خیال آیا، میں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کرنا، یہ جیلانی درمیان سے کدھر سے آ گیا ہے، نکال اس کو، حسن و حسین کو ڈال۔ تو میں نے بڑے کا نام رکھا محمد زکوان حسن، جیلانی کو پھینک دیا۔ پھر چھوٹے کا رومان حسین میں سے، رومان جیلانی تھا، رومان جیلانی میں سے جیلانی کو پھینک دیا، حسین کو رکھا۔ حسن و حسین سے ہمیں محبت ہے۔ میری بیٹی ہے، اس کا نام افرا، ہم نے اس کا نام رکھا افرا فاطمہ، کہ صحابیات ہماری
ناموں میں واضح بات ہے، سب کا نام تو حسن حسین فاطمہ نہیں رکھ سکتے، نام بدلیں گے تو پہچاننے میں آسانی ہوگی، لیکن ہم اس کی ساتھ ان کو لگا تو سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں بہاریں آئیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے گن گاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کو ایسی محبت تھی اپنی اولاد سے، سب کو ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے۔ پھر حسنین تو حسنین تھے۔ آپ ایک دفعہ باہر نکلے، آپ نے یہاں ایک کندھے پہ شہزادہ حسن کو، اس کندھے پہ شہزادہ حسین کو بٹھا رکھا ہے۔ آپ باہر آئے تو آپ نے اپنا منہ مبارک ایسے کیا، اپنا لعاب مبارک، منہ مبارک، زبان مبارک آپ نے حضرت حسن کے منہ میں دی، انہوں نے چوسا۔ پھر آپ نے ایسے منہ مبارک کیا، حسین نے آپ کی زبان کو چوسا۔ دونوں ان کندھوں پہ بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے۔ ارے ان کی تعریفیں کرنے والا بھی ناکام ہو سکتا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ حسنین کا وفادار ہو ناکام ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ حسنین کا بغضدار ہو کامیاب ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا، دیکھو ایک بات تو غور سے آپ سن لیں، آپ کو انشاءاللہ میں ایران تران کی نہیں سناؤں گا، اور آپ کو معلوم ہے حسنین اور واقعہ کربلا میں بطور خاص، حضرت حسین کی شان میں بطور خاص ایسی باتیں اپنی طرف سے بنا کے لکھی ہوئی ہیں کہ بس مجمع واہ واہ کرتا جائے۔ ہمارے اس ممبر کی ذمہ داری ہے، اس ممبر کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو مستند دین پہنچایا جائے، آپ کو مستند شریعت پہنچائی جائے۔ اس لیے میں حضرات حسنین کی شان میں جو بیان کروں گا سب مستند حوالے کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات حسنین کریمین کا میں عرض کر رہا تھا، میرے عزیز بھائیو، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ میرے نبی کو حسن سے محبت، میرے نبی کو حسین سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے سے پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سامنے سے حسین کھیل رہے تھے، آپ گلی میں گئے، گلی چھوٹی تھی، آپ کا مقام دیکھیں، اور حسین ابھی بچے ہیں، اور آپ گلی میں یوں حسین کے پیچھے بھاگے تو وہ بائیں طرف ہو گئے، آپ نے بازو یوں کر دیا، تو وہ بچہ تھا، انہوں نے کہا مجھے پکڑنے لگے ہیں، وہ دائیں طرف ہو گیا، آپ نے بازو یوں کر لیا، وہ بچہ دائیں بائیں ہوتا گیا، آپ ایسے جگہ سکیڑتے گئے اس کو جپھی ڈال لی۔ یہ حسین ہے جن سے آپ یوں پیار کیا کرتے تھے۔ مستند روایت بتا رہا ہوں مسند احمد کی، آپ کے پیٹ مبارک پر حسن یا حسین بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آپ کے پیٹ پہ پیشاب کر دیا، کسی نے پیچھے ہٹانا چاہا، آپ نے فرمایا ہاں، انہوں نے آپ کے پیٹ پر پیشاب کیا اور وہ پیشاب پورا ہوا، پھر آپ نے ان کو ہٹایا، پھر آپ نے اس کو دھلوا دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ بچے ہیں جن کا پیشاب ہو رہا ہے، میرے نبی ہٹا۔ آپ دیکھیں مجھے اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے، میرا بیٹا بھی پیشاب کرے تو میں ادھر کر، بلکہ الٹا بیوی سے ناراض ہو جاتا ہوں کہ تجھے پتہ بھی تھا پیشاب کرے، تو نے ہٹایا نہیں، یا پیمپر نہیں لگا کر دیا تو نے۔ وہ ہیں کہ پیشاب ہو رہا ہے اور میرے نبی ہٹا رہے ہیں کہ نہ کچھ نہ۔ آپ سجدے میں ہیں، حسن و حسین میں سے کوئی آئے اور آپ کی پیٹھ پہ چڑھ گئے، آپ کی پیٹھ پہ جو چڑھے، آپ نے فرض نماز کا سجدہ لمبا کر دیا، فرض نماز کا سجدہ۔ رے پیچھے مقتدی ہیں، انہوں نے نماز ختم کر کے کہیں جانا بھی ہوگا، ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، ان میں بیمار بھی ہوں گے، اور میرے نبی کے زمانے میں عورتیں بھی آ کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا۔ جب حسن یا حسین پیٹھ پہ چڑھ گئے تو آپ نے سجدہ ہی بڑھا دیا، زیادہ دیر ہو گئی، سر مبارک نہیں اٹھایا آپ نے سجدے سے، تو ایک صحابی نے کنکھیوں سے دیکھا اوپر بیٹھا ہے شہزادہ، انہوں نے ہاتھ ایسے آگے بڑھایا تاکہ نیچے اتاروں، میرے نبی نے سجدے میں آنکھوں سے پیچھے دیکھ لیا، آپ نے ہاتھ ایسے پیچھے بڑھایا، کہا ہاں یہ حسین ہے، اس کو بیٹھے رہنے دو۔ وہ جب خود اترے پھر آپ نے سر اٹھایا، نماز پوری کی تھی، بچے تھے وہ ساتھ بیٹھ گئے، آپ نے دونوں کو لے کر گود میں بٹھا لیا اور ایسے جپھی ڈالی، آپ نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ میرے عزیز بھائیو، کیا ظلم ہے، لوگوں نے امام حسین کے خلاف لکھا ہے، امام حسن کے خلاف لکھا ہے، اور ایسے بدبخت لکھ گئے کہ حسین کو ضرورت کیا تھی کربلا جانے کی۔ ارے تیری عقل تیرا علم حسین کے علم سے زیادہ ہے، تیری سمجھ حسین کی سمجھ سے زیادہ ہے، تو آج ان پہ اعتراض کرتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، اہل بیت ہیں، علم کے شاہ سوار ہیں، علم کے بحر زخار ہیں، سمندر ہیں علم کے، جس سے سمجھو کنارہ کوئی نہیں، ہم ان کے محب ہیں۔ کربلا کا واقعہ تو میں سنا نہیں سکتا اس لیے کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے،
لیکن میرے عزیز بھائیوں وہ ہستی کربلا میں گئی ہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ آپ جب وہاں جا رہے تھے کربلا کی طرف رخ کر رکھا تھا، راستے میں آ گیا حر بن یزید، اس کو بھیجا تھا ابن زیاد نے۔ میں واقعے کی چند پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو کہ ہمیں حسین کا مقام معلوم ہو۔ تو حر بن یزید کو بھیجا ابن زیاد نے کہ جو اس کے پاس، وہ دستہ لے کر آیا، کہا اس کو سیدھا میرے پاس کوفہ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے امام حسین کو گھیر لیا کہ ہمیں حکم ہے ہم آپ کو کوفہ لے کر پہنچیں۔ آپ ان کے ساتھ چل رہے تھے، راستے میں ابن زیاد کا دوسرا قاصد آ گیا، حر بن یزید کو خط لکھا، اس نے کہا تم اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہوگے، اس کو کوفہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ایسے میدان میں مجبور کر دو رکنے پر جس میں نہ پانی ہو نہ سایہ ہو، اس کو وہیں روکو کسی میدان میں پیچھے لشکر بھیجتا ہوں۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں روک دیا گیا اور آپ کو وہیں بند کر دیا گیا، آگے پیچھے نہیں جانے دیا گیا۔ اور پھر پیچھے سے ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو 4000 کا لشکر لے کر بھیجا۔ یہ غلو ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیجا، 4000 کا لشکر لے کر بھیجا۔ 4000 بھی چھوٹا نہیں ہے 72 اور 100 تن کے مقابلے میں۔ تو وہ لشکر آیا اور امام حسین کے سامنے کھڑا ہو مقابلے میں آ گیا۔ وہ مشہور ہے، امام حسین نے کہا کہ مجھے جانے دو، آگے جہاں سے میں آیا تھا مجھے واپس جانے دو۔ اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے پیاسے تھے، ان کو کرسی کے لیے جانا ہوتا، ارے وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے واپس جانے دو۔ دوسرا کہا مجھے یزید کے پاس پہنچا دو جو اس وقت گورنر بنا ہوا ہے، میں خود اس سے معاملہ طے کر لوں گا۔ تیسرا یہ ہے مجھے مسلمانوں کی سرحد پہ کہیں جانے دو، میں وہاں مسلمانوں کی سی زندگی گزار دوں گا۔ یہ تینوں باتیں مستند روایات سے ثابت ہیں۔ میں آپ سے پہلے کہا میں محقق باتیں کروں گا، تو ان ظالموں کو سمجھ نہیں آئی۔ البتہ عمر ابن سعد جو آیا تھا اس کو نظر آیا کہ اس کی وجہ سے باتیں بڑی معقول ہیں، ہم آل رسول کے خون سے بچ سکتے ہیں۔ اس نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ وہ یہ شرطیں پیش کر رہے ہیں بڑی معقول سی ہیں، ہم اس کو شرطیں مان لیں۔ اور ابن زیاد کی سمجھ میں بھی آ گیا تھا کہ وہ شخص نہیں لڑنا چاہتا، وہ نہیں ہمارے سامنے ٹکر لینا چاہتا، وہ تو کسی نیک نیت سے کوفہ آ رہا تھا، وہ اس کی نیت ہم پورے نہیں ہونے دے رہے، وہ لڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے لکھنے لگا ابن زیاد، ٹھیک۔ تو اتنے میں شمر لعنت اللہ علیہ، شمر بدبخت، شمر ابن ذلجوشن، شمر نے کہا کہ ابن زیاد کو کیا لکھ رہے ہو، تم کہو کہ اس سے لڑنا ہی اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر اس پر ابن زیاد نے کہا چلو میں یہی لکھتا ہوں۔ پھر اس ابن زیاد نے لکھا عمر ابن سعد کو کہ یہ میں خط بھیج رہا ہوں، تم ان حسین سے لڑو، اگر نہیں لڑ سکتے پیچھے ہٹ جاؤ اور اس پورے لشکر کا چارج شمر ابن ذلجوشن کے حوالے کر دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب وہ خط آیا اور عمر ابن سعد نے پڑھا، پڑھتے ہی بھانپ گئے، کہنے لگے شمر یہ تیری شرارت لگتی ہے، خط سے لگتا ہے تیری شرارت ہے کہ اگر میں پیچھے ہٹتا ہوں تو شمر تجھے میں دوں یہ لشکر۔ تو عمر ابن سعد کی بھی بدبختی ہے، آل رسول کے خون کا معاملہ تھا، ہٹ جاتا پیچھے، بس اس کو بھی کرسی لے گئی کہ میں کیوں لشکر کی سرداری اور سپہ سالاری چھوڑوں۔ اس نے کہا میں خود لڑوں گا۔ شامر کو ساتھ لیا، 9 محرم ہو گئی، اور انہوں نے اسی دن رات کو کہہ دیا کہ آج شام کا ٹائم تھا کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا 1 رات درمیان کی دے دو، کل صبح کر لیں گے جنگ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط انہوں نے منظور کر لی۔ جب رات کا وقت ہوا امام حسین نے فرمایا، اپنے سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اہل بیت جن کے سینوں میں انسانیت کی ہمدردی راج کرتی تھی، جو وہ ان بادشاہوں کی طرح نہیں تھے کہ عوام مرے ہمیں کچھ نہ ہو، یہ ان کی طرح نہیں تھے، یہ آل رسول ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو مطلوب حسین کا سر ہے، یہ میری وجہ سے آئے لڑنے کے لیے، تم مطلوب نہیں ہو۔ آج رات کی تاریکی ہے، خیموں کے ان دروازوں سے نکل کر تم چلے جاؤ، اور میں کل اکیلا ان کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، میں لڑ کے شہید ہو جاؤں گا، تمہیں میں نہیں شہید کرانا چاہتا۔ یہ ہیں ہمدرد اہل بیت۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جدھر حسین ہے ادھر ہم ہیں۔ دوسرے لفظ انہوں نے کہا ہم حسینی ہیں۔ صبح ہو گئی، ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ عمر ابن سعد کے لشکر وہ چکر لگاتے رہے، کبھی خیمے کے قریب آتے، کبھی دور جاتے۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی، میدان میں آئے تو امام حسین سامنے کھڑے ہوئے، سامنے سے وہ کھڑے ہوئے۔ امام حسین نے کہا 1 منٹ کے لیے سوچو،
ایک لمحہ سوچو میں کون ہوں، میں کن کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، ارے تم کس کا خون کرنا چاہتے ہو؟ ہوش کا ناخن لو، مجھے سمجھو۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں زہیر ابن کین کھڑے ہوئے امام حسین کی طرف سے، انہوں نے زور سے کہا کہ لوگو فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے زیادہ عزت کے لائق ہے۔ ابن زیاد کی ماں کا نام سمیہ تھا، کہ فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے زیادہ عزت کے لائق ہے۔ یہ بات چل رہی تھی ابھی سے، اتنے میں شمر بدبخت نے سب سے پہلا تیر چلا دیا کہ کوئی ضرورت نہیں باتوں کی، جب بدبختیاں چھا جاتی ہیں پھر آل رسول پر بھی لوگ چڑھ دوڑتے ہیں۔ جنگ چھڑ گئی، جنگ ہوتے ہوتے ظہر کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، آل رسول ہیں، یہاں بھی تلواروں کے چھاؤں کے نیچے انہوں نے نمازیں پڑھی۔ تو امام حسین نے کہا کہ ان سے کہو مروہم فلیکفوا عن القتال حتی نصلی، ان کو کہو تھوڑا جنگ روکو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی، جن کے صدقے تمہیں نمازیں ملیں، ارے جن کے صدقے تمہیں نمازیں ملیں انہی کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ تو حبیب ابن مطہر کھڑے ہوئے امام حسین کی طرف سے کہنے لگے ہوش کرو، اگر ان کی نماز قبول نہیں ہے تو کس کی نماز قبول ہے؟ پھر بھی جنگ میں نماز پڑھی گئی اور تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھی گئی۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں تھی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مشقت کے لیے، ہم جو مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ پھر امام حسین نے وہاں کربلا کے میدان میں نماز پڑھی اور پڑھ کے دکھلائی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا ظہر ہو گئی، سورج ڈھلنے لگا، ڈھل گیا، آپ چند افراد کے ساتھ اکیلے رہ گئے تھے، باقی شہید ہو گئے تھے، اور آپ گئے، آپ کا بیٹا علی اکبر اٹھے اور آگے بڑھے، وہ کہنے لگے علی اکبر کہ میں ہوں علی اکبر، انا علی ابن الحسین ابن علی، میں ہوں علی کے بیٹے حسین کا بیٹا علی، نحن رب البیت اولا بالنبی، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہمارا تعلق اللہ کے نبی سے تمہارے سے زیادہ ہے، کچھ ہوش لو۔ اتنے میں مرہ ابن منقذ کا تیر آیا اور نیچے گرا دیا، چند بخت آئے، انہیں علی اکبر کے ٹکڑے کر دیے، امام حسین بجھ سے گئے۔ پھر آپ آگے بڑھے، آپ کا بھتیجا امام حسن کا بیٹا قاسم آپ کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اتنے میں قبیلہ از کے عمرو بن سہل نے آ کر زور سے وار کیا سر پر، حضرت حسن کے اوپر، حضرت حسن کے بیٹے قاسم کے اوپر۔ ارے یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، ارے میرے نبی کا گھرانہ ہے، یہ میرے نبی کے نواسے کا بیٹا ہے۔ قاسم ابن حسن کے سر پہ تلوار لگی تو انہوں نے امام حسین کو کہا یا اماں، چاچو چاچو، اے آہ جو نکلی، قاسم گر گیا۔ حضرت حسین آگے بڑھے، اس بدبخت ازدی کے اوپر وار کیا، اس کا بازو کٹ گیا، لیکن آپ کا بھتیجا دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ نے ان کو اٹھایا، خیمے کے پاس لے آئے۔ اب آپ اکیلے رہ گئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ گھر میں اپنے بیٹے چھوٹے عبداللہ کو لیا، گود میں لے کر بیٹھے تھے۔ اتنے میں ابن موقد نار کا تیر آیا، سن سناتا ہوا بچے کے گلے سے پار ہو گیا۔ سوچے نا ذرا میں اور اپنے بچے کو، ہمارا بچہ ہماری گود میں ہو، کسی کا تیر آ کر اس کو یوں چھلنی کر دے تو سارا خون لگ گیا۔ آپ نے ان کے خون کو لیا، ایسے آسمان کی طرف انڈیلا کہ اے اللہ ان ظالموں سے تو ہی بدلہ لے لے۔ پھر آپ اٹھے، آپ میدان میں آئے، آپ اکیلے تھے، آپ اکیلے میدان میں اترے تو مالک ابن نصیر آئے، انہوں نے زور سے وار کیا، آپ نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ٹوپی کو لگا، ٹوپی ساری خون آلود ہو گئی، سارا خون لگ گیا۔ پھر آپ کو پیاس شدت اختیار کر چکی تھی، آپ دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ جب آپ اس کی طرف جانے لگے تو حسین ابن نمیر کا تیر آیا اور آپ کے منہ کو لگا۔ جن ہونٹوں کو میرے نبی چوما کرتے تھے، جن ہونٹوں کو میرے نبی زبان دیا کرتے تھے، آج اس سے خون بہہ گیا اور اس کو پانی نہیں لگنے دیا گیا۔ آپ خون سے آپ کا چہرے پہ سارا خون بہہ گیا مگر آپ پانی نہ پی سکے۔ پھر آپ آگے چلے، اتنے میں وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ شمر قیادت کر رہا تھا، لعنتی کہیں کا، تو وہ کہنے لگا حملہ کر دو۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی گردن کاٹنے کا سر میرے اوپر پڑے۔ تو پھر شمر نے کہا کہ ایک دم حملہ کرو۔ 10 آدمی ساتھ لے کر اکٹھے جو حملہ کیا تو امام حسین زمین پہ آ گئے۔ آپ جب زمین پہ گرے ہیں
प्यासे भी थे और ज़मीन पे अकेले थे, ज़मीन पे अकेले थे। कौसर के साकी का नवासा हुसैन था, करबला के दश्त में प्यासा हुसैन था। बादल यजीदियत के जो फैले चार सू, उनमें चमकता एक सितारा हुसैन था। करते वो कैसे हाथ पे बैयत यजीद की, उस वक्त सबसे अरफा व आला हुसैन था। हिलने लगा था अर्श इलाही भी उस घड़ी, जब बेबस हो के ज़मीन पे गिरा नवासा हुसैन था। तड़प उठी थी रूह भी मुस्तफ़ा की उस घड़ी, तड़प उठी थी रूह भी मुस्तफ़ा की उस घड़ी, जब बेबस हो के ज़मीन पे तड़पा हुसैन था। वो जिसे ज़मीन पे शहीद करके डाला गया, वो मुस्तफ़ा के कंधों का शाह सवार हुसैन था। आप नीचे गिर गए, शमर ने कहा कि सर काटो, किसी की हिम्मत नहीं हुई तो खौली इब्न यजीद से कहा जब तुम सर काटो। वो गया सर काटने के लिए तो हाथ कांप गया, पीछे हटाया। फिर सिनान इब्न अनस को कहा, वो आगे बढ़े और बदबख्ती के इंतहा करते हुए उस सर को उन्होंने तन से जुदा कर दिया जो मेरे नबी के सर के साथ मिलकर यहाँ बोसे लिया करता था। और आपके जिस्म 10 मुहर्रम थी, 61 हिजरी थी, जुमे का दिन था, और आप ज़मीन पे गिरकर शहीद हो गए। क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी, और क़यामत जुमे के दिन आएगी। ये भी जुमे का दिन था। एक बड़ी क़यामत से पहले छोटी क़यामत कायम हो गई थी। आपके जिस्म पर 33 ज़ख्म थे नेज़ों के, 34 ज़ख्म थे तलवारों के। और इमाम हुसैन का एक अजीब बात आपको बताऊं, आप इनकी बहादुरी देखें। ये 67 ज़ख्म है, ये नेज़े और तलवारों के तीरों के अलावा हैं। आखिर में जब आप अकेले रह गए थे, आप में ऐसी कुव्वत थी उस वक्त, हालांकि आप प्यासे थे। अल-बिदाया व निहाया में लिखा है, इमाम हुसैन जिस तरफ रुख करते थे, इन बदबख्त शामियों का पूरा लश्कर पीछे भाग जाता था। इमाम हुसैन ऐसे लगते थे जैसे कि बबर शेर हो, और वो ऐसे लगते थे जैसे भेड़ बकरियां हों। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है। क्या 1000 के सामने अकेला डटा हुआ, ये बेल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। ये कौन ज़ी वक़ार है, ये बला का शाह सवार है। ये कौन हक परस्त है, मैं रिज़ाए मस्त है, कि उसके सामने कोई बुलंद है ना पस्त है। उधर 1000 घात है, मगर अजीब बात है कि 1000 के एक के सामने 1000 का हौसला भी शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। ये कौन ज़ी वक़ार है, ये बला का शाह सवार है। ये हुसैन है, हम हुसैनी हैं। हम उन्हीं की मोहब्बत पे जीना मरना चाहते हैं, जिन्होंने भी उनके साथ अच्छे किए, उनके साथ अच्छा हुआ। कई वाक़यात इसके गवाह हैं, जो कि हमारे मिनट ख़त्म हो रहे हैं। ये आज एक बात आपको ये सुनाना चाहता हूँ, जिन्होंने उनके साथ बुरा किया, उनके साथ भी बुरा हुआ। आज ये भी सुन लें कि इमाम हुसैन के कातिलीन के साथ क्या हुआ। मुस्तनद रिवायात से बताऊँ आपको। पहले ये बताऊँ कि जिस दिन अगर इमाम हुसैन गलत थे, सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारी नौजवानों के ज़हन ख़राब कर रखे हैं, हमें दुख होता है। अगर इमाम हुसैन गलत थे, जो रिवायतें मैं आपको बताने लगा हूँ, मुहद्दिसीन के नज़दीक सही तर रिवायात हैं। मजमा ज़वैद की रिवायत इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे, हम मुल्क के शाम में जो पत्थर भी उठाते थे, उस पत्थर के नीचे खून लगा होता था। मजमा ज़वैद की रिवायत सही है, बुखारी के रावी हैं इसके। तो ये मुल्क के शाम में पत्थरों के नीचे खून क्यों लग रहा है अगर हुसैन गलत है तो? दूसरी रिवायत, इब्न अकील कहते हैं कि जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए, उस दिन के वक्त में अंधेरा छा गया था। हमने दिन के वक्त में रात के ऊपर सितारे देखे थे, दिन के वक्त में सितारे देखे थे। अगर हुसैन गलत थे तो दिन में अंधेरा किसने कर दिया था? यह मजमा ज़वैद की हदीस रिवायत सही है। तीसरी रिवायत, ये भी इमाम ज़ोहरी रिवायत करते हैं, ताबरी और मजमा ज़वैद की है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद 2 से 3 महीने तक जब भी सूरज तुलू होता था, दीवारों पर रोशनी पड़ती थी तो ऐसे लगता था जैसे खून की लिपाई कर दी गई हो। ये खून की लिपाई इंसानों ने की है या मेरे रब ने की है? जब सूरज गुरूब होता था, जब धूप पड़ती थी आखिरी उसकी, दीवारों पर ऐसे लगता था जैसे खून की लिपाई कर दी गई हो। ये सब सही रिवायात हैं। ये किसने किया था? यह तो मेरे रब का निज़ाम चल रहा था। इमाम हुसैन के लश्कर का एक ऊँट एक आदमी छीन के ले गया, जाकर उसको ज़िबा करके गोश्त पकाया। जब आखिर में खाने के लिए प्लेटों में डाला जाने लगा, अजब देखते हैं
پلیٹوں میں گوشت نہیں ہے، خون کے لوتھڑے ہیں سارے۔ یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ اگر یہ سب جھوٹ تھا، امام حسین غلط تھے، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ذہن بنایا جا رہا ہے، تو یہ تو میرا رب کر رہا تھا۔ یہ تو مجمع الزوائد کی روایتیں صحیحہ ہیں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر جنہوں نے امام حسین کے ساتھ برا کیا، ترمذی کی روایت، سنن ترمذی کی سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ ابن زیاد کی بدبختی تھی، چونکہ وقت تھوڑا تھا اس لیے میں نے آپ کو واقعہ کربلا چیدہ سنایا، پورا نہیں سنایا۔ اس میں بڑا کردار ابن زیاد کا ہے۔ ابن زیاد نے امام حسین کے ساتھ یہ کیا، ترمذی کی روایت ہے۔ ایک وقت ایسے آیا، مختار بن ابی عبید ثقفی کو حکومت ملی اور اس نے پھر حملہ کیا۔ جس علاقے میں حملہ کیا وہاں ابن زیاد بھی تھا۔ ابراہیم بن اشتر کو بھیجا اور وہاں پہنچے وہ حملہ کرنے کے لیے، وہاں پر ابن زیاد بھی تھا۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کا سر کاٹا گیا، سر لا کر مختار ثقفی کے سامنے ایسے ڈالا گیا جیسے امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے بدبختوں نے ڈالا تھا۔ تو جب ابن زیاد کا سر ڈالا گیا مختار ثقفی کے سامنے، ذرا غور سے سننا، جب امام حسین کا سر رکھا گیا، ہم تو رکھا ہی کہیں گے، ان بدبختوں نے ڈالا ہی تھا۔ امام حسین کا سر جب ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تھا تو اس نے چھڑی لے کر ایسے ہی ذلت کے تذلیل کے لیے امام حسین کے ہونٹوں پہ ایسے ماری تھی۔ زید بن ارقم نے کہا تھا چھڑی پیچھے کر، میں نے رسول اللہ کے ہونٹوں کو یہاں لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے یہ کیا تھا امام حسین کے سر کے ساتھ۔ اب سننا ترمذی کی روایت، جب ابن زیاد کا سر لایا گیا، مختار ثقفی کے سامنے ڈالا گیا، تو اتنے میں ایک سانپ آیا۔ میں بار بار ترمذی کا نام لے رہا ہوں، سیاہ ستہ کی روایت ہے۔ ابن زیاد کا سر پڑا تھا سروں کے درمیان، ایک پتلا سا سانپ آیا اور وہ آ کر ناک میں گھسا، سارے سروں میں سے چلتا چلتا وہ سروں کو، سانپ کو کس نے بتایا تھا کہ سارے سر چھوڑ ابن زیاد کے پاس آ؟ سانپ تو کچھ نہیں جانتا، کئی سر سامنے رکھے تھے، تو وہ آیا، سارے سروں میں سے وہ امام حسین کے قتل کرنے والے ابن زیاد آیا، ان کے ناک میں داخل ہوا، ناک میں داخل ہو کر منہ کھلا پڑا تھا اس کا، منہ سے نکلا، پھر منہ سے داخل ہوا، پھر ناک سے نکلا، پھر ناک سے داخل ہوا، پھر منہ سے نکلا۔ وہ اسی طرح ہی کرتا رہا۔ یہ ابن زیاد کے ساتھ ہوا، پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ ارے اس سانپ کو کس نے بتایا تھا؟ کیا ابھی بھی حسین غلط تھا اور یزید سچا تھا؟ اب بھی تمہیں کون سمجھائے گا؟ جس آدمی نے امام حسین کو تیر مارا تھا اور پانی نہیں پینے دیا تھا، میں نے سنایا، اس کا حال یہ ہوا تھا، طبری کی روایت ہے، اس کا حال یہ ہوا تھا کہ چند ہی دنوں بعد اس کو پیاس لگنا شروع ہوئی۔ یہ کہتا تھا مجھے پانی پلاؤ، اس کو نہیں، مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ اس کے سامنے ٹھنڈے میٹھے مشروبات، دودھ تک ٹھنڈے کر کے لے جاتے تھے اور یہ پی پی کر اس کا پیٹ پھول جاتا تھا۔ کہتا تھا قتلنی الظمأ، پیاس نے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے، مجھے پلاؤ پلاؤ۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا، اتنا زیادہ پیا کہ پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح پھول کر پھٹ گیا۔ یہ کس نے پیٹ پھاڑا ہے؟ یہ کس نے اس کے ہونٹوں کو، اس کے منہ کو پیاس لگائی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لیتی؟ ابھی بھی حسین غلط تھا۔ پھر جس آدمی نے ابن زیاد کے پاس جاتے ہوئے امام حسین کا سر، چند منٹوں کی معذرت سے اجازت چاہوں گا، حسین کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس آدمی نے امام حسین کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس آدمی کا چہرہ سیاہ تارکول کی طرح ہو گیا تھا۔ کسی نے اسے پوچھا کہ تیرا چہرہ کالا کیوں ہو گیا، تو عرب کا حسین تھا؟ کہنے لگا جس دن سے ان کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد جب بھی سوتا ہوں، رات کے وقت دیکھتا ہوں خواب میں دو فرشتے آتے ہیں، مجھے پکڑ کر جہنم میں لے جاتے ہیں، خواب کے اندر ڈال دیتے ہیں، جھلس کے رہ جاتا ہوں، وہیں چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ باہر جب پہلی دفعہ اٹھا تھا خواب دیکھ کر چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک ہر روز خواب میں دیکھتا ہوں، اسی طرح مر گیا تھا۔ یہ خواب اس کو کون دکھلاتا تھا؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ کا۔ ہم حسینی ہیں، حسین کے وفادار ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، تمام آل رسول کے غلام ہیں۔ اس سوشل میڈیا جدید الہاد کی نظروں میں نہ آنا، ہر بنے ہوئے ہر سکالر کی بات نہ سننا، صرف اہل حق علماء کی بات سننا، جو تمہیں حسین بتائیں، جو تمہیں حسن بتائیں، تمہیں ان کی شان بتائیں، آل رسول کے گن گائیں۔ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے آل رسول کے ساتھ زیادتیاں۔ کسی نے لکھا تھا ایک بڑے عالم کو کہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ حسین باغی تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جوش میں آ گئے،
انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں علمی جواب آج نہیں دیتا، آج میرا ایمان جوش میں ہے کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں جو حسین کو باغی کہتے ہیں، یہ جب قیامت والے دن اٹھیں گے، پھر اگر یہ جنت میں چلے گئے، یہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، اگر یہ جنت میں چلے گئے کیا کریں گے؟ جب وہاں دیکھیں گے حسن و حسین سردار ہوں گے، یہ اس کی سرداری کے نیچے کیسے بیٹھے گا جس نے دنیا میں کہا تھا یہ باغی تھا؟ ارے اس کا جنتیوں کا سردار ہونا زبان نبوت سے صادر ہوا ہے، تو ہم جنت کے سردار کو باغی لکھتے ہو، جنت کے سردار کو باغی کہتے ہو؟ رکھو دلائل کو اپنے پاس اپنی جھولیوں میں، ہمیں حضور کی حدیث کافی ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، وہ حسین حق پر تھا۔ یہ کون حق پرست ہے؟ یہ میں رضائے مست ہے جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک کے سامنے 1000 کا حوصلہ شکست ہے۔ یہ کون حق پرست ہے؟ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ہم حسین کو حق پرست سمجھتے ہیں، ہم اس کو صحیح راستے والا سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم اب اسے اپنا سردار سمجھتے ہیں، اس کی اولاد کو بھی اپنا سردار سمجھتے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے، آخری منٹ کی بات، امام حسین کی ساری اولاد ہماری سردار ہے میرے عزیزو، ان کی ساری اولاد ہماری سردار ہے۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین یہ ہمارے امام ہیں، ان کے بیٹے امام باقر ہمارے امام ہیں، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم ہمارے امام ہیں، امام علی رضا ہمارے امام ہیں، امام محمد تقی ہمارے امام ہیں، امام علی نقی ہمارے امام ہیں، امام حسن عسکری ہمارے امام ہیں۔ یہ سب امام حسین کی اولاد میں بڑے علماء ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے امام نہیں ہیں، وہ اپنے پاس لکھتے ہیں ان کے نام اور کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ ہم حسین کے بھی غلام ہیں، ہم زین العابدین کے بھی غلام ہیں، ہم باقر کے بھی غلام ہیں، جعفر کے بھی غلام ہیں، موسیٰ کاظم کے بھی غلام ہیں، علی رضا کے بھی غلام ہیں، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری رحمہم اللہ تعالی، سب ہمارے سروں کے سردار ہیں، ہم ان کے کمی اور غلام ہیں، ہم ان کے کمی اور غلام ہیں، ہم ان کے کمی اور غلام ہیں۔ یہی ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت حسین پر، محبت حسن پر، محبت آل رسول پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، دن قیامت کے ان کے لمحے، ان کے جنت میں پڑوس میں گھر نصیب فرمائے، ان کی غلامی کرتے کرتے موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔